ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹھ گیا، مجلس ختم ہو رہی تھی کہ ایک شخص کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جو اپنی ہلاکت اور بربادی کا شکوہ لے کر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، اسے لے جاؤ اور اپنی طرف سے مسکینوں کو کھلاؤ۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے سے زیادہ فقیروں کو کھلاؤں؟ اللہ کی قسم اس پوری بستی میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ آدمی گھبرایا ہوا آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب نکلا تو بالکل خوش و خرم حالت میں وہ شخص وہاں سے روانہ ہوا۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان مبارک کے دنوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، جماع کرنا، یہ شریعت کے جرموں میں سے ایک عظیم جرم ہے، اس لیے آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی کسی گندی حرکت سے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی شرمگاہ سے منی نکل آئے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص مثلا فلمیں دیکھے، کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کرے جو اس کی شہوت کو بھڑک کر منی نکلنے کی حد تک پہنچ جائے تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن شریعت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتا ہے ایسا شخص اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو۔ اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو یہ حکم ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، اسی لیے ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ اس شخص کی شہوت نوجوان کی شہوت کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کرنے سے کیا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے کلی کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اسی طریقے سے بوسہ دینے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چیز اگر کسی آدمی کو جماع تک یا جماع کے مقدمات تک یا منی کے نزول تک کھینچ لے جائے تو ایسی صورت میں آدمی کو اس سے جو ہے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے، حالت نیند میں اس نے کچھ دیکھ لیا جس کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، وہ شخص غسل کر لے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح طلوع ہونے کے بعد غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، سحری کا وقت گزر جانے کے بعد اگر وہ غسل
कोई हर्ज नहीं है, उसका रोजा बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल सही है। इसी तरीके से खाने पीने से रोजा टूट जाता है। खाने पीने के साथ खाने पीने की मुशाबह जो चीजें हैं, मसलन कोई आदमी स्लाइन लगाए, कोई आदमी कोई ऐसा इंजेक्शन ले जो भूख को मार देता है या ग़िज़ा का काम करता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा फासिद हो जाता है। इसी तरीके से कोई आदमी खून लेता है, उसको खून चढ़ाया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा फासिद हो जाता है, क्योंकि ये सब की सब चीजें ग़िज़ा के मुताबिक और ग़िज़ा जैसी चीजें हैं। इसी तरीके से अगर कोई आदमी अपने खुद के इरादे से जानबूझकर तय करता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा फासिद हो जाता है। इस सिलसिले में इब्न माजा और तिर्मिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़रअहु क़ै फला क़ज़ा अलैहि, जिसे जबरदस्ती तय आ जाए तो उस पर कोई क़ज़ा नहीं है, यानी उसका रोजा दुरुस्त है, वो अपने रोजे को मुकम्मल कर ले, उसे क़ज़ा करने की जरूरत नहीं। वमन इस्तताअ फअलैहि क़ज़ा, लेकिन जो आदमी अपनी तरफ से तय करे, उंगली डालकर या कोई बदबू सूंघकर किसी भी तरीके से, तो ऐसी सूरत में उसका क़ज़ा लाज़िम हो जाती है, उसका रोजा फासिद हो जाता है। हैज़ का खून या निफास का खून निकलने से औरतों का रोजा टूट जाता है। कोई औरत अगर रोजे की हालत में है, शाम के वक्त में उसे दौरा शुरू हो गया, हैज़ का खून आ गया, तो उसका रोजा फासिद हो गया, उस दिन के रोजे का एतबार नहीं होगा, उस दिन के रोजे की वो क़ज़ा करेगी। इसी तरीके से निफास का वक्त अगर कि सूरज डूबने से 1 मिनट पहले खून आ जाए, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं होगा। हालत हैज़ और हालत निफास में औरतों पर रोजा रखना नाजायज़ और हराम है। अगर अल्लाह की कोई बंदी ऐसी हालत में रोजा रखती है तो वो अल्लाह की नाफरमान है, उसे सवाब के बजाय उसे गुनाह होगा। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, इन अहकाम का जानना और अहकाम का सीखना तमाम लोगों को जरूरी है। हैज़ और इस्तिहादा इन दोनों खूनों के दरमियान जो है तमीज़ और फ़र्क इंतहाई जरूरी है। हैज़ का खून काला और बदबूदार होता है, लेकिन कुछ औरतों को हैज़ के अलावा हैज़ के बाद खून इस्तेमाल के साथ उसके बाद भी कुछ दिनों तक आता है जो हैज़ का खून नहीं होता, ऐसी सूरत में औरत का नाम है। शरीयत की तमाम चीज़ें ऐसी औरत पर जो है लाज़िम हो जाती हैं, लेकिन हैज़ के दौरान में, निफास के दौरान में औरत रोजा न रखे। इसी तरीके से दौरान हैज़ और दौरान निफास आदमी को अपनी औरत से दूर रहना चाहिए। अगर कोई शख्स रोजे की इफ्तारी की नियत कर लेता है, रोजे के दरमियान में, दिन के वक्त में खाया पिया नहीं है, लेकिन दिल से इरादा करने के मैंने रोजा तोड़ दिया, तो ऐसे आदमी का रोजा फासिद हो जाता है, उसे उस दिन के बदले में जो रोजा रखना होगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स दीन इस्लाम से फिर जाता है या कोई ऐसा काम करता है जो दीन इस्लाम से उसे मुर्तद कर देता है, तो ऐसे आदमी का रोजा फासिद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। लेकिन इन चीजों में से कोई चीज अगर आदमी जिहालत की वजह से कर दिया, जानता नहीं था, तो ऐसी सूरत में उस पर गिरफ्त नहीं है। भूल कर लिया तो ऐसी सूरत में उस पर गिरफ्त नहीं है। अगर किसी ने उस काम के करने पर उसे जबरदस्ती किया और ऐसी सूरत में उसके जान का खतरा है और उससे मजबूर होकर उसने कर लिया, तो ऐसी सूरत में उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। इसी तरीके से मेरे मुहतरम भाइयों, रोजा अल्लाह ताला ने फर्ज किया किस लिए? कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरीके से तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए गए हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, तुम में तक़वा और परहेजगारी आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे बंदों को भूखा प्यासा रखने के लिए फर्ज नहीं किया है, बल्कि रोजे का असल मकसद तक़वा और परहेजगारी है। इसीलिए आदमी को चाहिए कि इस एक महीने के रोजों में जो आम हालात में हलाल चीजें हैं, उन चीजों से अगर वो अपने आप को बचाए रखता है, तो आम दिनों में अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए हराम कर रखा है, उन चीजों से अपने आप को बचाए रखे। रोजे का असल मकसद तक़वा और परहेजगारी है। जिस रोजे से तक़वा और परहेजगारी ना आए, तो मेरे मुहतरम भाइयों, ऐसे रोजे में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ کو برباد کرے ایسے آدمی کو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ کتنی عظیم وعید ہے، کتنی سخت بددعا ہے، بددعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دار فرشتہ کہا، اور دعا کہاں ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد میں بھی وہ جگہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، ممبر کے قریب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کی قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جمعہ کا دن ہے، یعنی دن کی سب سے افضل جگہ کی سب سے افضل فرشتے بددعا کر رہے ہیں، اور سب سے بہترین اللہ کی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ ہلاک کرے ایسے آدمی کو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میرے محترم بھائی، یہ فرصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہر قسم کے خیر کے دروازے اللہ نے کھولا ہے، ہر شر کے دروازے اللہ نے بند کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکتا تو پھر اس کی کب مغفرت ہوگی؟ تو اس لیے آدمی کو جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو رمضان المبارک کے ان عظیم دنوں میں